بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، جر و برا مہربان نہایت رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے، رمضان شریف میں روزہ کب فرض ہوا اور کیسے فرض ہوا، رمضان شریف میں روزہ کیوں فرض ہوا، اور بھی مہینے تھے بہت سارے، لیکن رمضان ہی شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا، کیوں چنا۔ قرآن مقدس کے دوسرے پارے دوسرے پائے اور رکن نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ قرآن مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ ارشاد فرمایا، اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کو ہی منتخب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندوں کی یاد مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، قربانی کا نیک عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتی ہے، صفا اور مروہ کی صحیح حضرت سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھاتے اور کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے۔ یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں روزے فرض کر دیے تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد باقی رہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ امت سابقہ پر بھی فرض تھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں ظاہری۔ آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی دوسرے دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے، یعنی 2 دن بنا روزے کے رہا کرتے تھے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے سبب روزے دار متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون کا معنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دو، یعنی بچہ جب چھوٹا ہو 6-7 سال کا ہو تو اسے حکم بھی دو کہ وہ روزہ رکھے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو سختی کیا جائے بچے کے اوپر، اور بچے کو اگر طاقت ہے اتنی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے تاکید بھی کی جائے کہ وہ رمضان شریف کا روزہ رکھے، اس لیے کہ رمضان شریف کا روزہ ہر عاقل باغل پر فرض ہے۔ تو چونکہ وہ بچہ ہے تو بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن بچے کو یہ تاکید کی جائے کہ وہ روزہ رکھنے، تاکہ اسے روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے بالغ ہونے تک۔ رمضان شریف کو پہچاننے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر ہوتا۔ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام تو پورا کر لیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب کائنات، اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم سب گواہ بن جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، جو رمضان شریف میں روزہ رکھا۔
رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب بھی پاتا ہے۔ حدیث پاک میں مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول کے سلام، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، رمضان شریف میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ہمارے آقا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا اور فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح یعنی سنت ہے۔ تو جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس ماہ میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اور ایک حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کے سلام، ہم سب میں ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت اور اس کا اوسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام یعنی نوکر ملازم یا اس مہینے میں تخفیف کرے اس پر، نوکر پر یا غلامی پر یا مزدور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس لیے آپ تمامی پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور دوسرے مسلمان بھائی تک شیئر ضرور کریں کہ یہ سب جانیں رمضان شریف کی فضیلت اور رمضان شریف کا روزہ کب فرض ہوا، اور رمضان شریف کے بارے میں یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ایمان والوں پر۔